السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے دوستو آپ تمام تر حضرات خیریت سے ہوں گے اور آپ تمام لوگوں پر اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہوگا۔ دوستو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا ایک دردناک واقعہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سب کے آقا نے ابھی اعلان نبوت نہیں کیا ہے۔ آقا کا گزر مکے کے ایک بازار سے ہوا۔ آپ نے دیکھا ایک نوجوان ایک بوڑھے شخص کا گریبان پکڑ کے بازار میں لایا ہے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بوڑھے شخص کے گریبان کو ایک نوجوان کو پکڑا ہوا دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو وہ نبی جو جانوروں کی آنکھوں میں آنسو برداشت نہیں کر سکتا، وہ کسی انسان کے آنکھوں میں آنسو کیسے برداشت کر سکتا ہے۔ آقا گئے، جانے کے بعد نہ ہم سب کے نبی نے، حسنین کے نانا نے، کونین کے والی نے اس جوان کا ہاتھ پکڑا اور اس بوڑھے شخص کے گریبان سے ہٹایا۔ ہٹانے کے بعد اس جوان سے کہا، اے جوان، آخر تو اس بوڑھے شخص کا گریبان کیوں پکڑا ہوا ہے؟ آخر اسے کھینچ کر گریبان پکڑ کر بازار میں کیوں لایا ہے؟ اللہ اکبر مسلمانوں۔ وہ جوان کہتا ہے، آخر تم ہو کون؟ تمہیں ہمارے میٹر سے کیا لینا دینا؟ تم ہو کون؟ کہاں سے آئے ہو؟ کہاں رہتے ہو؟ تمہیں ہمارے میٹر سے کیا لینا دینا؟ آقا نے فرمایا، آخر بتا تو صحیح یہ کون ہے؟ اللہ اکبر مسلمانوں۔ اس جوان نے نہ بتایا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا رخ اس بوڑھے شخص کی طرف کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بابا آخر آپ ہی بتائیں یہ جوان کون ہے اور آپ کو گریبان پکڑ کے یہاں بازار میں کیوں لے کے آیا ہے؟ اللہ اکبر مسلمانوں۔ اس بوڑھے شخص کے آنکھوں میں آنسو ہیں، آنکھوں میں اشک ہیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اتنا کہتا سنا نا، اس بوڑھے باپ نے تو کہنے لگا، اے جوان، آخر تو ہے کون؟ اس مکے میں کسی نے میرا حال نہیں پوچھا، کسی نے میری خیریت نہیں پوچھی، آخر تو ہے کون جو دوسروں کا خیال کر رہا ہے؟ یہاں لوگ اپنوں کا خیال نہیں کرتے، اپنوں کی خیریت نہیں پوچھتے، زمانے جاہلیت کی بات ہے۔ اللہ اکبر مسلمانوں۔ نبی نے فرمایا، آخر یہ ہے کون؟ یہ جوان تمہیں بازار میں گریبان پکڑ کے کیوں لایا ہے؟ تو وہ بوڑھا باپ کہتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا ہے۔ جب میں جوان تھا، جب میں پیسے کما کر لاتا تھا، جب میرے بازوؤں میں طاقت و قوت تھی، کمانے کی طاقت تھی، جب میں اس کو کما کر لا کے دیتا تھا تو یہ مجھے خوشی سے گھر میں رکھتا تھا۔ لیکن جب اب میں کمزور ہو گیا، جب میں بوڑھا ہو گیا، میرے بازوؤں کی طاقت ختم ہو گئی۔ وہ یار آج آپ دیکھیں، باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، ماں باپ بڑھاپے کی دہلیز پہ قدم رکھتے ہیں تو یہ جوان اولڈ ایج ہوم میں چھوڑاتے ہیں، اولڈ ایج ہاؤس میں چھوڑاتے ہیں۔ بہت سے گھروں کے حال یہ ہیں کہ ماں باپ کو گھر سے نکال کر باہر کر دیا جاتا ہے، جھوپڑی میں ڈال دیا جاتا ہے۔ او پیارے، مہربانی کرو، یہ تمہارے ماں باپ ہیں اور ماں باپ کی عظمت بہت بلند و بالا ہے، ماں باپ کی شان بڑی بلند و بالا ہے، ماں باپ کا مقام بڑا بلند و بالا ہے۔ اس لیے اپنے ماں باپ کی قدر کرو، ماں باپ سے محبت کرو، ماں باپ سے پیار کرو۔ آج جو چہرے تمہیں نظر آتے ہیں ماں باپ کے، جن چہروں سے تم نفرت کرتے ہو، جن کو آنکھیں نکال نکال کے دیکھتے ہو، بہت سے کم وقت نوجوانوں کے حال ایسے ہیں جو اپنے ماں باپ پر ہاتھ اٹھا دیتے ہیں۔ انہیں شرم نہیں آتی، انہیں حیا نہیں آتی۔ اللہ اکبر مسلمانوں۔ قرآن کہتا ہے، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، والدین سے اف تک نہ کہو۔ اور آج کے دور میں بہت سے جوان ایسے ہیں جو ماں باپ کو گالیاں دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ گالی گلوچ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پیارے، مہربانی کرو، ماں باپ سے محبت کرو، ماں باپ سے پیار کرو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ بوڑھا باپ اپنی داستان بتا رہا ہے آقا کو، کہتا ہے، اے جوان، جب میرے بازو میں طاقت تھی، میں کما کر لاتا تھا، تب تک اس نے مجھے گھر میں رکھا۔ جب میں کمزور ہو گیا تو یہ مجھے بازار میں بیچنے کے لیے آ گیا۔ مجھے بیچ کر اسے کچھ قیمت ملے گی، مجھے بیچ کر یہ اس سے کچھ پیسہ حاصل کرے گا۔ اللہ اکبر مسلمانوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جوان کی طرف دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا،
کہ تجھے شرم نہیں آتی، تجھے حیا نہیں آتی، اپنے باپ کو بیچنے کے لیے آ گیا، ذرا سے پیسوں کی خاطر، ذرا سے روپیوں کی خاطر۔ اللہ اکبر مسلمانوں، آقا فرماتے ہیں کہ اگر تجھے پیسہ ہی چاہیے، اگر تجھے سکون ہی چاہیے، اگر تجھے راحت ہی چاہیے، اگر تجھے دولت ہی چاہیے، تو اس بوڑھے باپ کو بازار میں نہ بیچ، بلکہ جا اور اسے گھر لے جا، لے جانے کے بعد اس کو بستر پہ لٹال، اور لٹالنے کے بعد اس کے قدموں کو دبا، اس باپ کی خدمت کر۔ قسم خدا کی آقا نے فرمایا، اے جوان، یہ باپ اگر تجھ سے راضی ہو گیا اور تجھ سے راضی ہونے کے بعد اس باپ نے تیری روزی کے لیے رب سے دعا کر دی، تو اس باپ کے ہاتھ نیچے آنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے گھر میں برکتوں کا نزول فرما دے گا۔ تو ماں باپ سے محبت کرو، ماں باپ کی قدر کرو، ماں باپ سے پیار کرو، ماں باپ سے عشق کرو۔ ماں باپ اللہ کی بہت بڑی عظیم نعمت ہے۔ اللہ ہم سب کو ماں باپ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔